اور اس حدیث پر اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کو مجھ کو عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ اور ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں جنت عطا فرمائے۔ روزے، حج، عبادات، ان ساری چیزوں کا مقصد حصول جنت ہوتا ہے اور دخول جنت ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں کرنی چاہیے، نماز بھی پڑھنا چاہیے، روزہ بھی، اور ساری عبادات بھی۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 1000 مرات، جو شخص دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ جو شخص دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ بیٹھ کر کے 1000 مرتبہ پڑھیں، آپ کا دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھنا کتنا ٹائم لگے گا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود شریف ہے، اور اس درود شریف کی ایک تسبیح کو پڑھنے کے اندر میکزیمم 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنا یہ معمول بنا لیا، جب وقت ملا ایک تسبیح پڑھ لی، جب وقت ملا ایک تسبیح پڑھ لی، اس طریقے سے 1000 مرتبہ اگر آپ نے درود شریف ایک دن میں پڑھ لیا تو انسانوں میں جو سب سے سچے ہیں اس سچے رسول نے یہ بات کہی ہے، اور سرکار سچ کے علاوہ کچھ فرماتے ہی نہیں ہیں۔ چونکہ ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے ہم نے ایک سلسلہ تقریباً جگہوں پر بیان میں شروع کیا ہے کہ ہر گھر کا فرد، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، سب یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، اور ٹوٹل دونوں کو پڑھنے کے اندر 15 منٹ لگتے ہیں کم و بیش۔ لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب سے یہ دونوں چیزیں امان عطا کرتی ہیں، اتنی پاورفل چیزیں۔ اور اگر آپ نے اپنی نسلوں کے اندر اس چیز کو جاری کر دیا، وہ ان کی نسلوں میں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب آئیے کامیاب زندگی کا قرآنی تصور، اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج کی گفتگو کو پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ اکثر تو آپ سنتے ہی ہیں، لیکن بچوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بیچ میں سے اٹھ کر کے بھی نہ جائیں، اور دروازے کے پاس جو لوگ موجود ہیں وہ بچوں کو اندر آنے بھی نہ دیں، اور جو محفل میں بیٹھے ہوئے دور دراز بچے وہ نہ اٹھیں نہ ادھر ادھر جائیں، اور بیٹھ کر کے گفتگو کو اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں۔ کامیاب، ہر ایک کی کامیابی کی سوچ الگ ہے۔ ایک ننھے سے بچے سے جو 3 سال کا بچہ ہے، اس سے اگر آپ پوچھیں کہ بیٹا تم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہو، تو اول تو اس کے پاس اتنا شعور نہیں کہ وہ کامیابی کے مفہوم کو سمجھ سکے، لیکن کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ مقصد پورا ہو جائے، مطلب آپ کامیاب۔ توجہ چاہوں گا، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ بولیے، مقصد آپ کا پورا ہو جائے آپ کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ایک ننھا سا بچہ اپنے کو کامیاب کب سمجھتا ہے؟ جب اس بچے کے سامنے آپ کھلونے رکھ دیں، یا وہ کھلونے کا تقاضا کرے، آپ لا کر اسے کھلونا پیش کر دیں تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی جاری ہو جائے گی، اور وہ کھلونا لے کر کے دوستوں کو بھی بتائے گا اور ناچے گا، کودے گا، گویا اس بچے کو کامیابی نصیب ہو۔ یہ ہوئی بچے کی کامیابی۔ ایک اسٹوڈنٹ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ کی نظر کے اندر کامیابی یہ ہے کہ وہ امتحانات کے اندر اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور جب وہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو کر اپنا سرٹیفکیٹ، اپنی مارک شیٹ لوگوں کو دکھاتا ہے تو یہ اس کے ذہن میں کامیابی کا جو تصور تھا، اس کامیابی کے تصور کا اظہار وہ اس طریقے سے کرتا نظر آتا ہے۔ کسی کے پاس بڑی ڈگری موجود ہے اور اس کے بعد وہ جاب کی تلاش میں نکلتا ہے، یا جاب اس کا مقصد ہوتا ہے، اچھی جاب، اور اسے جاب مل جاتی ہے، تو اس پروفیشنل، اس ایجوکیٹڈ کے لیے یہ جاب جو ہے مل جانا، یہ ہوئی کامیابی۔ آپ درجہ بدرجہ دیکھتے جائیے، بچپن،
स्टूडेंट, जॉब। अब आइए शादी की जिंदगी को देख लीजिए। जहां कमाना उसने शुरू किया, उम्र थोड़ी सी बढ़ने लगी, शऊर बेदार हुआ, लाइफ पार्टनर की जरूरत महसूस हुई, उसके बाद उसने अच्छी लड़की उसे मिल गई और उसकी शादी हो गई। वो समझता है मैं कामयाब हो गया। शादी के बाद बच्चे घर के अंदर पैदा हो गए, वो अपने आप को कामयाब समझने लगा। और फिर उसके बाद जब बच्चों की उम्र बढ़ने लगी, एजुकेशन उनका अच्छा होने लगा, एजुकेशन के पीछे उसने मेहनत की और फिर ये बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके बड़े हो गए, वो समझता है मैं कामयाब हो गया। अच्छी रिहाइश मिल गई, कामयाब हो गया। अगर बच्चियां पैदा हुई हैं और बच्ची शानी हो गई, अच्छा रिश्ता मिल गया, शादी हुई, वो समझता है मैं कामयाब हो गया। बच्ची का रिश्ता तय हो गया, अच्छा दामाद मिल गया, आदमी समझता है मैं कामयाब हो गया। इस तरीके से उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं, बचपन से ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, कामयाब तसव्वुर कर रहा है। फिर उसके बाद मुझे अच्छा बंगला मिल जाए तो मैं कामयाब, मेरे पास अच्छी सवारी हो तो मैं कामयाब, मेरे पास जो है वो लाइफ स्टाइल मेरी अच्छी, वो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, लेविश लाइफ अगर मुझे मिल गई तो मैं कामयाब, मेरे बंगले, मेरे खुद्दाम, मेरे नौकर चाकर इतने हों, आगे पीछे हों, मेरे मॉल्स हों, दुनिया के अंदर मेरा कारोबार फैला हुआ हो तो मैं कामयाब। ये होता है ना? मुझे जवाब दीजिए, मैं समझूं कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। यही होता है ना? और यही वजह है, अब मैं जो नुक्ताज करने जा रहा हूं, यही वजह है कि गरीब आदमी किसी बंगले वाले को देखता है और उसकी आलीशान कार को देखता है, दरवाजा खोलने वाले खुद्दाम को देखता है, तो कहता है किसकी कितनी अच्छी जिंदगी है यार, कितनी कामयाब, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं। कहता ये नहीं कहता? भैया आप अगर सीलिंग से जाने के लिए निकलें और हाजी अली क्रॉस करके जब उस रास्ते पर जाएं तो किनारे पर जितने भी बंगले आपको नजर आएंगे उसको हसरत भरी निगाहों से देखेंगे, कैसे रहते होंगे, ताजी फ्रेश एयर, कितनी लेविश लाइफ है इन लोगों की, ये फीलिंग होती, ये कामयाबी का। आहिस्ता आहिस्ता आपको जो चीजों से मोहब्बत थी, तवज्जो चाहूंगा, जो चीजों से मोहब्बत थी, जो दुनिया से मोहब्बत थी, दुनिया के मालो जर से मोहब्बत थी, बंगलों से मोहब्बत थी, कार से मोहब्बत थी, आसाइश के सामान से मोहब्बत थी, अब आपकी उम्र ढलने लगी, सफेदी आ गई, हाथ पैर के अंदर कमजोरियां पैदा हो गई, तो अब इन चीजों से नफरत शुरू हो। अब ये चीजें अच्छी नहीं लगती, फिर गिल्टी फील होती है, यार मैंने उसको धोखा देके कमाया है, मैंने गलत किया, मैंने चिटिंग करके कमाया है, मैंने गलत किया। फिर वो एहसास जमीर के अंदर, अब वो शख्स क्या कहता है, अब पूरा कामयाबी का तस्वुर चेंज हो गया। बच्चे के लिए खिलौना कामयाब, स्टूडेंट के लिए रिजल्ट कामयाब, और पढ़े लिखे के लिए, एजुकेटेड के लिए जॉब कामयाब, शादी के लिए बीवी मिल जाए तो कामयाब, औलाद हो जाए तो कामयाब, फिर बंगलो हो जाए तो कामयाब, फिर गाड़ी हो जाए तो कामयाब। ये सारी चीजों को इंसान कामयाबी की तरफ, कामयाबी का तस्वुर, कामयाबी इसको समझता है कि इन्हीं सारी चीजों के मिल जाने पर कामयाबी है। लेकिन जब बुरा होता है तो अब वो ये नहीं कहता जिसके पास बंगला हो वो कामयाब, जिसके पास गाड़ी हो वो कामयाब। अब वो हर एक से ये दुआ नहीं कराता कि आप दुआ करो अल्लाह मुझे बंगला या गाड़ी अता फरमाए, अब वो दुआ कराता है कि हजरत ये दुआ करें मेरा खातिमा ईमान पर हो जाए। यानी अब वो कामयाब जो ये समझ ले कि मेरा खातिमा ईमान पर हुआ, अब उसके नजदीक ईमान की अहमियत समझ में आ गई कि सब कुछ होते हुए मैं कामयाब नहीं, मैं तो कामयाब उस वक्त हो जाऊंगा जब खातिमा मेरा ईमान पर। उस वक्त ईमान की अहमियत समझ में आती है, उस वक्त ईमान का मकाम समझ में आता है। और पूरी जिंदगी बेईमानी और चिटिंग करके जो दुनिया जमा की, उस दुनिया से फिर नफरत पैदा हो जाती है और इंसान ये तसव्वुर करने लगता है ये सब बेवफा है। खुदा की कसम मैं आपको क्या बताऊं, ये पूरी दुनिया बेवफा है। आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके बंगलो बना लिए, गाड़ी बना ली, सब कुछ आपने बना लिया, जिस्म से रूह का रिश्ता टूटा ना, ये कह देगी भैया अब तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बंगला भी कह देगा तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कार कह देगी तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हद तो ये है कि शादी शुदा थे, इद्दत गुजरने के बाद बीवी को भी अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो बीवी भी दूसरे से शादी करके पहले, ये दुनिया बेवफा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम जिस ज़ाते बाबरकत की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं,
یعنی تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، اس ذات بابرکت کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھنا بے پناہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی شخصیت کو سمجھنا ہو تو قرآن مقدس سے سمجھنے کے اندر اس شخصیت کی عظمتوں کو ہم صحیح معنوں میں دل میں اچھی طریقے سے بٹھا بھی سکتے ہیں، اور ان کی عظمتوں کا چراغ کما حقہ ہمارے سینے میں روشن بھی ہو سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ صرف اس زمانے کے جب آپ ظاہری جسم کے ساتھ حیات تھے انہی کے لیے وہ آئیڈیل نہیں تھے، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے امام حسین کی زندگی ایک سبق ہے، ایک حوصلہ ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے، جس کے اوپر عمل کر کے دنیا کا انسان اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سخت امتحان کا دور ہے، سخت آزمائش کا دور ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت یہ کوشش چل رہی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق اسلام سے کمزور ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ اس کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے پائے استقامت کے اندر لغزش پیدا کی جاتی ہے، اور آج کا کم علم مسلمان، بے وقوف مسلمان، جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والا مسلمان، دنیا کی محبت کے اندر سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا ہوا مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ دین سے اپنے تعلق کو کمزور بھی کر رہا ہے اور دین سے اپنے تعلق کو توڑتا ہوا بھی کسی حد تک نظر آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دین سے تعلق کو ختم کرنے یا کمزور کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں یا قیامت تک حربے استعمال کیے جاتے رہیں گے، وہ سارے حربے امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے ساتھ استعمال کیے گئے۔ انہیں خوف سے بھی آزمایا گیا، لالچ سے بھی آزمایا گیا، اقتدار کی لالچ دے کر کے بھی آزمایا گیا، اور نہ جانے کس کس قسم کی لالچیں ان کے قدموں میں رکھنے کی پیشکش کی گئی، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باطل نظام کے سپورٹ کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پریشر بنایا گیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جانتے تھے کہ دین یہ ہماری زندگی ہی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ دین ہماری آخرت کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر دنیا اور آخرت میں ہمارا کوئی مددگار ہے تو وہ اللہ عز و جل کی ذات بابرکت ہے۔ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ زبان سے اپنے آپ کو یہ کہنا، اپنے آپ کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، یہ بہت آسان ہے، لیکن اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر قائم رہنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے بارے میں واضح طور پر فرمایا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، جمے رہے۔ آج ہم اللہ کو اپنا رب تو مانتے ہیں لیکن استقامت آج ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ کو رب ماننے کے باوجود ہماری زندگی اللہ عز و جل پر بھروسہ کر کے گزارتے ہوئے ہم نظر نہیں آتے۔ اللہ کو رب ماننے کے باوجود، اللہ عز و جل کے رزاق ہونے پر یقین ہونے کے باوجود ہمارا ایمان ڈگمگاتا نظر آتا ہے، اور آج کے دور کے اندر مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ اپنے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بھی فروخت کر دیتا ہے، اور حرام کے دروازے پر دستک دے کر تعیشات کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، جب کوئی اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر وہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ عز و جل اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل بھی فرماتا ہے اور اس کے دل سے خوف بھی نکال دیتا ہے، اور اس اللہ کو رب ماننے کے بعد استقامت کے مظاہرے کرنے والے کو پروردگار جنت کی بشارت بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، تو ہم اپنے دل میں یہ یقین پیدا کر لیتے ہیں ہمیں پالنے والا اللہ ہے، ہمیں زندگی دینے والا اللہ ہے،
ہے، ہمیں موت دینے والا اللہ ہے، ہمیں عزت دینے والا اللہ ہے، ہمیں ذلت دینے والا اللہ ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، وہ قادر مطلق ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہم پورا یہ یقین اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں، ہمارا یقین اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم نے جس کو رب مانا ہے وہ پروردگار جل جلالہ ہمارا مددگار بھی ہے اور ہمیں روزی پہنچانے والا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب اسی کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندو میری پکار پر لبیک کہتے ہوئے تم اپنا سب کچھ چھوڑ کر میری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ جاؤ، تو اس وقت ہمیں نفع نظر آتا ہے، تجارت نظر آتی ہے، دوست نظر آتے ہیں، احباب نظر آتے ہیں، تفریح نظر آتی ہے، اور کبھی کسی حرام کاروبار کے اندر اگر ہمیں بے شمار فائدے نظر آتے ہیں تو پھر ہمارا ذہن الجھ جاتا ہے اور منفعت کے سامنے سرنڈر ہوتے ہوئے ہم اللہ عز و جل کو رب ماننے کے باوجود ہم اس فائدے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو حرام کمائی اللہ نے حرام فرما دی ہے، اسی حرام کمائی کو اختیار کرنے کی طرف آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کو رب ماننے کے بعد ہم خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں لیکن خواہش کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے اور آج کے دور کے اندر دین سے ہٹانے کے لیے پکچریں آ گئیں، دین سے ہٹانے کے لیے غلط اور خرافات والے کام آ گئے، دین سے ہٹانے کے لیے لالچ آ گئی، دین سے ہٹانے کے لیے برائیاں آ گئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اللہ کو رب ماننے والا مسلمان اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے فرمان سے انحراف کرتا ہے، بلکہ آگے بڑھتے ہوئے عرض کرتا ہے مولانا آج کے دور میں اللہ کی باتیں ماننا بڑا ڈیفیکلٹ ہے، حیرت کی بات ہے، کہتے ہو اللہ ہمارا رب ہے اور اس کی باتیں تمہیں ڈیفیکلٹ لگ رہی ہیں اور اس پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے۔ یہی ہماری وہ کمزوری ہے جس کمزوری کو پیدا کرنے کے لیے دنیا نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن اگر کسی کے سامنے تاجدار کربلا کی حیات طیبہ ہو، امام حسین کی حیات طیبہ ہو، تو پھر اس کی زندگی کا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا چاہے کتنی کوشش کرے حرام کی طرف، ناجائز کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے کی، لیکن امام حسین کا کردار جس کے سامنے ہوتا ہے وہ اپنا تعلق دین سے توڑتا بھی نہیں، کمزور بھی نہیں ہوتا، بلکہ دین پر اس طریقے سے جمع رہتا ہے کہ جان تو چلی جائے گی لیکن دین سے ایک انچ بھی وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے بات آ جائے۔ دیکھیے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ہمارا اور آپ کا رب اللہ ہے نا، اللہ کو آپ رب مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو آپ میں کا ہر شخص یہ کہے گا ہاں ہاں یقیناً اللہ ہمارا رب ہے۔ میں اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میرے سوال کا آپ جواب عنایت فرمائیں، بتائیے اللہ ہمارا رب ہے یا نہیں ہے نا؟ وہ ہمارا ہی رب نہیں ہے بلکہ سارے عالم کا رب ہے، ہر ایک کو پالنے والا اللہ ہے۔ اب قرآن کہتا ہے جس نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم جائے، دنیا کی کوئی طاقت اب اللہ سے اس کو توڑ نہ سکے اور اللہ سے اس کے رشتے کو کمزور نہ کر سکے۔ اب جمنا کسے کہتے ہیں، استقامت کسے کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آج کا انسان اگر استقامت کی تعریف کرے گا اپنے علم کے مطابق کرے گا، لیکن وہ صحابہ جنہوں نے قرآن حضور سے سیکھا تھا، وہ صحابہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی، جنہوں نے قرآن کی تفسیر حضور سے سیکھی تھی، ظاہر سی بات ہے ان کے علم کا کیا کہنا، ان کے فقہ کا کیا کہنا اور ان کے مقام علم کا کیا کہنا۔ آئیے ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے، یا امیر المؤمنین استقامت کسے کہتے ہیں؟ میں یہ وضاحت اس لیے آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ خلفائے راشدین کی استقامت کی تعریف کو سمجھنے کے بعد اس امام حسین کی حیات طیبہ کو دیکھو کہ جس استقامت کی تعریف صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کی، اس پر امام حسین اللہ کو رب مان کر کیسے جمے ہوئے تھے۔ حضور نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ حسنین کریمین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، بلکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ کربلا میں استقامت کا مظاہرہ جیسا حسین کرنے والا ہے ایسا قیامت تک کوئی دوسرا کرنے والا نظر